بھی ہونے چاہیے۔ من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو مسجد کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں ہم باتیں نہ کریں، آپس میں مسجد میں باتیں نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اساتذہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے بھی آپ بے ادبی ہے، آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں، ان کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ مطالعہ، اپنے ذاتی مصروفیات سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، اور ہم نے مدرسے کے نظم کے اندر باقاعدہ مطالعہ تکرار کی چھٹی کرا کے یہ جو ماحول بنایا ہے صرف اسی لیے کہ ہمارے جو طالب علم ہیں ان کی تربیت ہو، یہ اچھے سے اچھے خطیب بن سکے۔ تو آپ مہربانی کریں، آپس میں باتیں نہ کریں، باتوں کا ماحول نہ بنائیں۔ اور دیکھیں، آپ سارے اچھے طالب علم ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ایسے موقع پہ کسی طالب علم کو ہم کھڑا کریں کہ بھئی کھڑے ہو جاؤ، کیوں باتیں کر رہے ہو، یا کسی طالب علم کو ہم تنبیہ کریں، اس کو ڈنڈے مارے۔ ہم تو یہ پسند نہیں کرتے۔ میں دل سے کہہ رہا ہوں، آپ کے مارنے سے نہ ہمیں ثواب ملتا ہے، نہ ہمارے سے کچھ تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ ہم 2-3 اساتذہ کے پیچھے ڈیوٹی لگائیں اور آپ باتیں کر رہے ہوں، وہ آپ کو پیچھے سے تھپڑ لگائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کون کون اپنے عزت نفس کا خیال رکھے گا؟ یہ کچھ نے ہاتھ نیچے رکھے، پتہ نہیں، ہاں، ان کو سب آپس میں باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ کا دوست آپ سے باتیں کرے، اس کو آپ توجہ نہ دیں، وہ بھئی پروگرام چل رہا ہے۔ ان طالب علموں نے محنت کی ہیں، اس کے پیچھے پورے سال کی محنت ہے، پورے سال کی، اور پھر یہ 2-3 ہفتے مسلسل آپ ان سے پوچھے کتنے تیاری کی ہے، بار بار یاد کرتے رہیں، اساتذہ کو سناتے رہیں، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے رہیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یہ محنت کرتے رہیں، تو آپ ان کو داد دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو داد دیں، ان کو توجہ سے سنیں۔ یقین کریں، آپ میں سے کوئی 2 طالب علم بھی آپس میں باتیں کر رہا ہوں نا، تو ہم بار بار اسٹیج پہ آتے ہیں، یہاں پر بار بار ہمارا یہاں پر بار بار کبھی آپ کے سامنے کس عنوان سے ہدایات بیان کرتے، کبھی کس عنوان سے آتے، ہم پھر بات کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو چھوٹے بچے ہیں، پہلی دفعہ آ رہے ہیں، اساتذہ بھی ہیں، پروگرام بھی ہیں، انہی کے لیے ہے۔ تو اگر آپ آپس میں گفتگو کریں گے نا تو یہ ڈسٹرب ہوں گے، تو ایسا نہ ہو آپ کسی کی بد دعا لے لیں، آپ کی باتوں کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے اس پہ جو اثر پڑے گا، اس میں آپ کا بھی جو نقصان اس کا ہوگا، آپ کا پورا حصہ ہوگا۔ اس لیے خوب ان کو داد دے دیں، ان کا حوصلہ بڑھائے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی آپس میں باتیں بالکل بھی نہیں کرنی۔ اور جو طالب علم ٹھیک لگائے ہوئے ہیں تو ان سے میری گزارش ہے، اگر یہ بیمار نہیں ہے تو ٹھیک لگانا چھوڑ دیں، اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک لگانا چھوڑ دیں۔ آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، تو آپ سیدھے بیٹھ جائیں۔ اب اگر سب ٹیک لگائیں گے پھر تو ظاہری بات ہے یہ جو درمیان میں بیٹھے ہیں یہ بھی کونے تک، ادھر دیواروں تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے جو جوان ہیں قریب آ جائیں، مجمع کے ساتھ جڑیں۔ جو بیمار ہے، جن کو واقعی عذر ہے، کوئی بات نہیں، وہ ٹیک لگائے، لیکن جو تندرست ہیں وہ آگے بڑھیں، خلا کو پورا کریں۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں آج کے پروگرام کے جو ہمارے منصفین حضرات ہیں، ان میں سے ہمارے برادر محترم جامعہ کے سابق استاد حضرت مولانا نعمان کاشر صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے نشست پہ تشریف لائیں۔ مولانا نعمان کاشر صاحب، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جامعہ کے استاد حضرت مولانا مفتی اسد اللہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اپنے نشست پہ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا مفتی اسد اللہ صاحب۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے جامعہ کے استاد حضرت مولانا مفتی محب اللہ صاحب، میں حضرت سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے نشست کو سنبھالیں۔ تو انشاءاللہ پروگرام چلتا رہے گا، آپ لوگ ذرا اپنا وہ جذبہ دکھائیں، شوق دکھائیں، اور ان طالب علموں کا حوصلہ بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ان کا حوصلہ بڑھائیں گے نا، انشاءاللہ ان کو توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ ان کو داد بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آ جائیں، پروگرام شروع فرمائیں، جو ہدایت وغیرہ ہو۔